بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نے اس دعوت کے عظیم کام میں، اس دعوت کی عمومی اور عالمی محنت میں اور ختم نبوت والی محنت میں اپنے فضل اور کرم سے ہم کو جوڑا ہے۔ ہمارے اندر کوئی صلاحیت اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کام کی توفیق، محض اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کام کے اندر مشورے کے ساتھ، بڑوں کی ہدایت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اپنی ضرورت اور احتیاج سمجھتے ہوئے چلتے رہیں گے تو اللہ اپنے فضل سے چلاتے رہیں گے۔ اور اگر اس کام کے اندر اپنی نفسانیت اور نافرمانی، بے اصولی، یہ رذائل کے ساتھ چلیں گے تو فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس فضل سے اللہ نے اس کام میں جوڑا ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ دھکا دے کر ہم کو اس کام سے ہٹا دے۔ ہمارے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، ہمارے مشوروں کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جو ام الامراض شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ دیکھو، ان کے اسلام سے چھوڑ دینے پر، ان کے مرتد ہو جانے پر، ان کے بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے بزرگ جو ان کی مریدی میں تھے، انہوں نے اللہ کو منا کر پھر ہدایت پر لانے کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے رونے والا نہیں ہے۔ فرما کہ لوگ کہیں گے اچھا ہوا، ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا تھا، چلا گیا۔ تو اس لیے اس کام کی جو ہدایت ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے، انفرادی دعوت، گھر کے پانچوں اعمال دعوت، مسجد کی آبادی کی محنت، ہماری ہفتے واری 2 گشتیں اور ہمارا سیروزہ، اور آگے اس تقاضوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام میں چلنا، یہی اصل کام ہے۔ فرمایا باقی ساری چیزیں جو ہے وہ انتظامی حیثیت رکھتی ہیں، اور جب تک ہم، حضرت فرما رہے تھے، اس کام کی خصوصیت جو ہے وہ عمومیت ہے۔ فرمایا جب تک ہم عمومیت کے ساتھ کام میں چلتے رہیں گے، اللہ ہم سے جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے ملی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دیں گے۔ فرمائے اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ابھی مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ یوں فرمایا کہ بنگلے والی مسجد کو اپنے مرجع کی طرف، اپنے مرکز کی طرف، عملے کو فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ ہو، مہینے میں 1 مرتبہ ہو، فرمایا کہ یہاں پر آتے رہو گے تو یہاں کی کہو گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ارشاد میں یہ ہے کہ یہاں آنے میں جتنی دیر کرو گے تمہاری فکریں بدل جائیں گی، اور فکروں کا بدل جانا ہی محنت کا بدل جانا ہے، اور محنت کا بدل جانا ہی کام کے ذریعے جو نفع ہونا ہے، وہ نفع ہماری نہ ذات کو ہوگا، نہ ہم امت کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، امت میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔
اور عورتوں سے زیادہ بچے. امت کے اندر محنت کا اصل اور ہماری تربیت اصلاح کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری مسجد ہے، اور ہماری مسجد ہی اور مسجد کا مشورہ ہی اور اعمال مساجد ہی ہم کو آگے بڑھاتے رہیں گے. ماحول ذات میں بھی بنے گا، ہماری ذاتی ترقی بھی ہوگی. اس لیے ایک موقع پر مرکز میں ہمارے پرانے ساتھی روانگی کی ہدایت میں کہہ رہے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جب ہم شروع میں جماعتوں میں جاتے تھے تو ہم اپنی ذاتی ترقی محسوس کرتے تھے. ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، میں سے روزہ لگایا، الحمدللہ 27 دن تہجد کی توفیق ملی. تو حضرت نے فرمایا، وہاں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جب جاتے تھے ہم پہلے ذاتی ترقی محسوس کرتے تھے، اب وہ ترقی ہم کو محسوس نہیں ہو رہی. تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم 3 کام کر رہے ہوں گے اور 3 کام چھوڑ رہے ہوں گے. فرمایا تم مشورے کر رہے ہوں گے، خصوصی گشتیں کر رہے ہوں گے، بیانات کر رہے ہوں گے. یہ ذمہ داری کی تو بات ہے جب مشورے سے دی جائے. فرمایا 3 کام نہیں کر رہے ہوں گے، عمومی گشت نہیں کر رہے ہوں گے، عمومی تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے ہوں گے، اور عمومی بیان نہیں سن رہے ہوں گے. یہ جو ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اس کام کے اندر سارے اعمال جو بنگلے والی مسجد سے بتائے جا رہے ہیں وہ عین سیرت اور سنت کے مطابق ہے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تک عملہ میں اور آپ امت اس کام کو، اس اعمال نبوت کو یقینی طور پر ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک استقامت سے یہ کام نہیں کریں گے. اس وقت تک استقامت سے کام نہیں کریں گے، چھوڑ پکڑ ہو جائے گی. کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے؟ کیا ایسے اشکالات آئیں گے. اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ اس وقت عالمی اعتبار سے امت مسلمہ جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اس میں بڑا دخل جو ہے عورتوں کا ہے، مستورات کا بڑا دخل، جس کو اللہ معاف کرے. مولانا یعقوب صاحب سیلونی فرما رہے تھے، مفتی یعقوب سیلونی صاحب، کہ آج ہماری مسجد وار جماعت میں، ہفتے واری مشوروں میں، ضلع کے مشوروں میں مستورات کے کام کو جو اہمیت دی جانی چاہیے وہ اہمیت ہم نے نہیں دی. حالانکہ سیرت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ بعض اوقات آپ کی ساری 9 کی 9 گھر والیاں سفر میں ہیں، اور اکثر یہ بات ملتی ہے کہ قرآن ڈالا جاتا تھا اور جو نام نکل جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہوتی تھی. تو مستورات کا خروج جس کو اللہ معاف فرمائے، ہاں ہم جو ہے جیسی اہمیت دینا چاہیے ویسی نہیں دیتے. ایک ساتھی فون سے رابطہ کر کے میرے کو پوچھے، بھائی وہ ہمارے پاس ایک ساتھی جو ہے مستورات میں چلے میں جا رہے ہیں اور ان کا کئی سال سے چلا نہیں لگا مردانہ میں. آپ سوچئے کون سا فہم ہے یہ؟ ارے بھائی انہیں بھی تو چلے میں جا رہا نا، انہیں کہاں جا رہا ہے؟ انہیں گھر کو جا رہا ہے کیا؟ مستورات میں چلے میں اب جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ ارے بھائی ضرور جانا چاہیے انہیں. یوں فرمایا مفتی یعقوب سیلونی صاحب نے، اگر آپ کی چلے کی جماعت بنی ہوئی ہے
اس کے مقابلے میں مستورات کا سیروزہ کا تقاضا ہے، یہ مقدم ہے فرمایا، یہ مقدم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکمل دیندار مرد، 100% دیندار عورت اور دعوت کے کام میں عملاً چلنے والے اپنے وقت مقررہ پر خروج نہ کرے تو ان کا رکنا اللہ کے عذاب کے آنے کا ذریعہ ہے فرمایا۔ وہاں یہ ایسا بنتا ہے کہ ملفوظ ہے، اتنی اہم ذمہ داری ہے، اور صرف اپنی گھر والی کو لے جانا، والدہ کو لے جانا کافی نہیں ہے۔ ایک ایک مرد مسلمان 16 یا 18 مستورات ایسی ہے جن کا یہ محرم بن سکتا ہے، ایک ایک مستورات ایسی ہے جن کے 16-18 محرم بن سکتے ہیں۔ شرعی مسئلہ معلوم کر کے ان کے ساتھ سفر کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سفر نہیں ہوگا تو ہماری ایک اکیلی دینداری ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں دین اور دعوت پر باقی نہیں رہ سکتے۔ ہم ماحول ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انبیاء کی ذات ایسی ہے جو ماحول سے متاثر نہیں ہو، باقی سارے ماحول سے متاثر ہونے والے۔ تو اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں ہماری مستورات کا خروج خاص طور پر ہر تیسرے مہینے میں نکلنا اپنے آپ پر ضروری کر لو۔ چلے سے زیادہ مقدم سے روزہ ہے، 4 مہینے سے مقدم عشرہ ہے ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مستورات ہے خیر القرون سے پہلے سے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ملے گا جس نبیوں کی بیویوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ان کی قوم زیادہ ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور جو نبیوں کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا نا ان کی قوم تیار نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال بیوی ساتھ دینے والی نہیں ہوئی، 80 86 جو بھی ہے کم و بیش یہ حضرات یہ تعداد اسلام لائی ہے، ایمان لائی ہے۔ فرمایا کہ پہلے دن سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مخاطب کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کہ سب سے پہلے اس امت کے اسلام کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ عورت کے اسلام لانے کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ پہلی ہجرت، پہلی شہادت عورتوں کے حصے میں آئی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ اس اہمیت کو، اس خروج کو مستورات کے، اس کو سمجھیں کتنا اہم ہے۔ یہ فرمایا مفتی یعقوب سیلونی صاحب نے 5 مہینے کے بیرون جا رہا ہے، مقدم اس کا مستورات کے ساتھ چلا ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ ایک خاتون نہیں ہے، یہ ایک خاتون نہیں ہے، یہ اس کا پورا خاندان ہے۔ ہم نے اس کو فرد سمجھ لیا ہے، نہیں یہ خاندان ہے، یہ دین کی فکریں لے لے گی۔ اور دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا ہے تو فرمایا بڑوں نے 2 امیر المومنین امت کو ملے ہیں مستورات کی محنت سے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما۔ کہ حضرت عمر کی بہن اسلام لائی ہے، قرآن کا حلقہ چل رہا ہے، اور کیا کیا تکلیفیں اٹھا رہی ہیں اور کیا مار پیٹ ہو رہی ہے، اور پھر قرآن کا صحیفہ دیکھ کر اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ عمر کی بہن ذریعہ بن رہی ہے عمر کے اسلام میں آنے کا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ پروفیسر عبدالعلیم صاحب اکثر مذاکروں میں یہ فرماتے تھے تم اپنی گھر کی مستورات کو چھوڑو بھی نہیں، بھولو بھی نہیں ان کو،
اللہ کے نبی کی عین سنت ہے کہ آپ کے ہر سفر میں آپ کی گھر والی ساتھ میں ہوئے، ازواج مطہرات ساتھ میں۔ ساتھی بعض مرتبہ اشکال کرتے ہیں، ارے بھائی وہ ساتھی مستورات میں ہی جا رہے ہیں، ارے اللہ کے راستے میں ہی جا رہے ہیں نا۔ مرد مردوں میں محنت کر رہے ہیں، مستورات میں محنت کر رہی ہے، مستورات کے متعلق الگ کام ہے، مردوں کے متعلق الگ کام ہے، تو اس کا یہ تو بہت اور ڈبل کام ان سے لیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں سے روزے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، 2 شرائط ہے بس۔ سے روزے میں جانے کے لیے 2 شرائط، شرعی محرم، شرعی پردہ، یہ 2 شرائط ہے، اور ان کے ساتھ بچے نہ ہوں، چھوٹے بڑے کوئی نہیں۔ ہاں، نہ بالغ لڑکی ہے پردے میں آ گئی ہے، اس کو ساتھ لے کے جائیے، ضرور لے کے جائیے، اجازت ہے، ہدایت ہے بڑوں کی طرف سے۔ تو سے روزے تو اب ہمارے بڑے فرما رہے ہیں ہفتے واری گشت میں جہاں 5 ماہ کی 4 ماہ کی ہفتے کی سے روزے کی مردوں کی تشکیل ہو رہی ہے، وہیں سے روزے کی بھی تشکیل ہو جائے، بلکہ نام آتے ہی یہ 5 مردوں کو 6 مردوں کو لے کے بیٹھو اور ان کا ہفتہ طے کرو۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی گشت ہو گئی، بات ہو گئی، نام آ گئے، اطمینان ہو گیا، نہیں، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، جماعت بندی ہو جائے، رخ طے ہو جائے، تاکہ نام دینے والے ساتھی کو یہ پتا چل جائے میری ترتیب بن گئی ہے، میں گھر والی کو جا کے آمادہ کرنا ہے، یہ دن روانگی ہوگی، یہ دن ہم کو جو ہے ہدایت دی جائے گی، ہمارا یہ رخ طے ہو گیا۔ تو اپنی ہفتے واری گشت میں فرمایا اس وقت جتنی گمراہی، جتنا ارتداد، جتنی بے دینی، جتنی جہالت ہے، یہ مستورات کا خروج نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ روزانہ بالاہتمام مرکز میں بات کہی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب عزم کریں۔ یوں فرمایا ابھی سے روزہ لگا کے آئے ہیں، ہفتے واری تعلیم میں سے روزے کی جماعت بن گئی ہے، فوراً یہ ساتھی تقاضے کو سمجھ کر فوراً سے روزے میں چلے جائیں یہ 5 جوڑوں کو لے کر۔ یہ نہیں کہ صاحب میں ابھی آیا ہے، نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا معمول اور مزاج اور ماحول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تقاضے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سواری کا انتظام کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، جن کی سواری مدینے سے باہر ہے وہ چلے جائے، اس تقاضے ایسے تقاضے ڈالے گئے۔ اس لیے آپ کے روزانہ کے مشورے میں، مسجد کے مشورے میں، گھر کی تشکیل کے حلقے میں تشکیلیں کر کے مسجد کے مشورے میں لاؤ، اور مسجد کے مشورے میں جماعت بندی کرو، ہفتے واری گشت کے ذریعے سے جماعت بندی ہو، مسجد کی آبادی کے ذریعے سے مستورات کا خروج، مستورات کے خروج کو جتنا عام انداز سے رواج میں لایا جائے گا اتنی دین اور دین کی محنت کی فضائیں قائم ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس امت کے ہدایت پر آنے کا، عمومی دین کے ماحول کے بننے کا، اولاد کی دینی تربیت کے ہونے کا، اور ہماری گھر کی کہ لڑکے لڑکیوں کا ارتداد سے اور گمراہی سے بچنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے اعمال دعوت کے علاوہ۔ یہ کوئی نفیلی کام نہیں ہے، کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ جو بچی تمہاری کالج جا رہی ہیں، یہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، یہ ارتداد کے دہانے پہ جا رہے ہیں، ارتداد کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی دنیا بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ ان کا ایمان اسلام بگاڑ رہے ہیں۔ روزانہ کفر کی تعلیم دی جا رہی ہے، روزانہ کفر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہی اور ہماری مستورات کا خروج ہی، ہماری بچیوں کا خروج ہی، ہمارے لڑکوں کا خروج ہی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے گمراہی سے اور ارتداد سے بچنے کا۔ اس لیے باضابطہ وعدے سنا کر، وعیدیں بتا کر ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
3 صحابہ تبوک میں جو نہیں گئے وہ بدری صحابہ ہیں، لیکن 40ویں دن کیا اللہ کے نبی کی ہدایت دی گئی کہ عورتوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ کیوں کہ انہوں نے ان کے جانے میں کیوں مدد نہیں کی، کیوں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، لہذا اور اپنی بیویوں کو ان کے میکے بھیج دو۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں جس کو مل جائے دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی، اس میں نیک عورت بھی ہے کہ دین کے کام میں، دین میں، اولاد کی تربیت میں، اسلام کی خدمت میں یہ مدد کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اعمال نبوت کی وجہ سے رات کے حصے میں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گھر میں آ کر ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی ایک خیر کی چیز آئی ہے تیرے مقدر سے، فرمایا آپ کہو تو میں، آپ کی صلاح ہے تو میں تیار ہوں۔ بولے امیر المومنین کی بیوی ہے، رات کا آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں سے عورت کے کرہانے کی آواز آ رہی ہے کہ یہ مزاج انسانیت کی ہمدردی کا، یہ مزاج امت کی خیرخواہی کا، یہ مزاج آخرت میں اللہ سے بدلہ لینے کا کہ ہاں ضرور ہم تیار ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب تک یہ اعمال دعوت کے ذریعے اور مقامی اور خروج کے ذریعے سے ہم اپنی مستورات پر محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اور مستورات اور ہماری بچیوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو جاتی شاید، نہیں، بالکل نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو صبح سے کارگزاریاں سن رہے، اس سے پہلے بھی کارگزاریاں سنیں کہ جہاں کا ماحول بن گیا بے دینی کا، گمراہی کا، تو یہ فرمایا کہ وہاں پر کیسے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے بچیاں اسلام چھوڑے، جانوروں سے بدتر ان کی زندگی ہے۔ اسی لیے ابھی حضرت نے ایک مذاکرے میں فرمایا تھا کہ ہم جو اپنے بچے بچیوں کو پال رہے ہیں دین اور دین کی محنت کے بغیر، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں۔ ہاں یہ فرمایا حضرت نے، جانور کو پالنے کے لیے کیا کیا جاتا؟ اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے پانی کا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کا، بس نہیں، ہمارے ذمے تو یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کو دین سکھاؤ۔ کیسے سکھائیں گے؟ طلب ہی نہیں ہے۔ بچہ یہود و نصارہ کے کپڑے پہنا ہوا، یہود و نصارہ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مشرکانہ اور یہودیت کا ذہن مزاج بن رہا ہے، کیسے یہ اعمال ہدایت پر دین پر آئے گا؟ اس کے لیے گھر میں اعمال دعوت ہے۔ گھر کے یہ 5 اعمال، کھانے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے آرام میں دیری ہو سکتی ہے، لیکن یہ روزانہ کے 5 اعمال دعوت میں کمی آ جائے، یہ ایک دین کی محنت کرنے والا داعی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سارے عزم کریں کہ اپنے گھر میں روزانہ بالاہتمام یہ 5 اعمال دعوت کا اہتمام کریں گے۔ کیا بھائی کریں گے سب؟ ہاں، اللہ سے مانگ کر بھی جاؤ کہ یہ اعمال دعوت کو اعمال ہدایت یقینی سمجھو۔ ہاں، اس لیے حضرت فرما رہے تھے آج ہم خروج کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے کچھ دین سیکھ لیا ہے، کچھ شکل صورت اسلام کی بنا لی ہے تو ہم مطمئن ہو گئے اور اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے اور نکالنے کو ہم اللہ کا حکم نہیں سمجھتے، حالانکہ حکم ہے۔ آپ سارے صحابہ کی زندگی دیکھ لو، صحابیات کی زندگی دیکھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں چلتی تھی، مشکزوں میں پانی بھر بھر کے لاتی تھی، خدمت کی ذمہ داریاں لی ہوئی۔
جو کہا جا رہا ہے نا ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ مستورات اللہ کے راستے میں جا کر اپنا خود پکائیں، گھر والوں کا بھی پکوان کریں، اور یہ پکوان کر کر عملاً یہ بتائیں ہم آپ کے کھانے پینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم پیسے خرچ کر کے آپ کو کھلائیں گے اور آپ کو دین اور دین کی محنت سکھائیں گے۔ اسی لیے ایک ملک کی کارگزاری آئی ہے، ہم سب اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں، ایک ملک کی کارگزاری آئی، مستورات کی جماعت 2 ماہ کے لیے گئی، وہ ملک اس جماعت کے ذریعے سے بند ہو گیا۔ بولے کیا وجہ بنی؟ یہ جانے والی بہنیں اپنی خدمت تو چھوڑ دو، کھائے سو ریکابی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اتنی سست، اتنی یعنی غفلت والی ایسی زندگی اللہ کے راستے۔ ایک بڑی مالکہ، ایک بڑی جو ہے کمپنی کی مالکین تھی، اس کے گھر میں قیام کرایا گیا تو وہ عورت سے نوکروں کی طرح کام لیے جماعت، تو کہا کہ نہیں ایسی جماعت نہیں چاہیے ہمیں۔ پھر دوبارہ جماعت ڈالی گئی، وہاں پر جماعت کو یہ ہدایت دی گئی آپ کے لیے کوئی گھر نہیں ہے وہاں پر، آپ جا کر ہوٹلیں لے کر قیام کر کے مسلمانوں کی بستی میں جا کر گشت کر کے وہاں پر مستورات کو جوڑو اور پھر اپنی مستورات کو لاؤ، یہ ترتیب بنا کر بتا کر بھیجا گیا، تو پھر وہ ملک اس جماعت سے کھل گیا۔ ورنہ خدمت نہیں ہوتی ہے نا، ساتھی سمجھتے ہیں کیا بات ہے، بلکہ مفتی یعقوب صاحب تو کہہ رہے تھے یہ جانے والے 6 کے 6 چلے میں 2 ماہ میں 4 جوڑے، اور یہ سیروز عشرے میں 6 جوڑے، اور جو ہے چلے میں 5 جوڑے، یہ محرم پورے ساحل بنے ہوئے انتظار کرتے بیٹھے رہتے، ساحل بنے ہوئے۔ یہ جملہ کہا مفتی یعقوب صاحب، اگر کوئی آتا ہوا نظر آ جائے چلو بھئی اللہ کی مدد آ گئی ہو رہے، نہیں، حضرت فرما رہے وہ پیسے اللہ کے راستے میں، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہے جو دوسروں پر خرچ کیا جائے، وہ جو آپ کے ٹکٹ پر، آپ کے کھانے پہ لگا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہے۔ اس لیے خدمت کے لین سے بھی جماعتوں کو ہدایت دے کر بھیجا جائے کہ آپ ہرگز، مقامی لوگ پکا بھی لیے نا، آپ اپنی مستورات کو کہیں وہ بھی پکائیں، ایک وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کو کھلائیے، مسجد والوں کو کھلائیے، مصلیوں کو کھلائیے، جو بہنیں آ گئی نا ملاقات میں ان کو کھلائیے، تاکہ جماعت جانے کے بعد یہ معلوم ہو جائے یہ جماعت اپنا پکاتی ہے، اپنا کھاتی ہے، مقامی لوگوں کو بھی کھلاتی ہے۔ ایسی ہدایت دے کر بھیجے ہم۔ ہمارے بڑے فرما رہے ذری سی بے اصولی بڑی بڑی گمراہی اور مصیبتوں کے آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہدایت کہ جہاں اپنے گھر کے 5 اعمال دعوت، قرآن سیکھنے سکھانے کا حلقہ، یوں فرمایا مفتی یعقوب صاحب نے، گھر میں اگر عورتیں ایام میں ہیں، ان کے ایام ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ان کو قرآن کے حلقے میں بٹھایا جائے گا، قرآن کے حلقے سے ان کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ سیرت سے یہ بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات آپ کی گھر والی ایام میں ہوتی، آپ ان کے اتنا قریب ہوتے، پیٹ کو پیٹ لگا کر قریب ہو کر قرآن زور سے پڑھتے تھے تاکہ یہ سنیں، تاکہ یہ جو ایام میں نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں ہے، قرآن نہیں پڑھنے کی حالت میں ہے، شیطانی اثرات سے یہ محفوظ رہے قرآن سن کر۔ اس لیے قرآن نہیں پڑھیں گے لیکن قرآن ضرور سنیں گے، حلقے میں بٹھایا جائے۔ ایک دن منتخب کی تعلیم، 3 بار حدیث پڑھے، فائدہ 1 بار پڑھے، ایک دن فضائل اعمال صدقات ترک رکھ کر، نشان رکھ کر، یہ سارے اعمال، یہ ہماری یہ اعمال، یہ تعلیم والا حلقہ ہمارے سارے اعمال میں غذا کی طرح ہے۔ غذا جیسے پہنچتی ہے تو جسم میں، سارے اعضاء میں قوت اور طاقت اور بشاشت آ جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم والا حلقہ ہمارا، یہ قرآن سیکھنے سکھانے والا حلقہ، یہ ہمارے ایمان اعمال میں اور دعوت کی محنت میں ترقی کا اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔
تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ. ابھی کارگزاری میں بات آئی نا مستورات تعلیمی جو ہم شروع کر سکتے, شرائط قواعد ہے, مگر مستورات ہماری 6 نمبر بولنے سے ذرا سا ڈر رہی ہے, تو وہ ڈر نکل جائے گا. نمبر سکھاؤ. ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث اسی لیے لکھا ہے تاکہ ہماری جو دعوت ہو ادھر ادھر کی نہ ہو, وہ قصے کہانیاں نہ ہو, وہ بچپن میں سنے تھے ادھر کا ادھر کا, یہ نہیں. ساری دعوت ہماری سیرت سے ہو, اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات, صحابہ کی باتیں, اس کے علاوہ ادھر ادھر کے قصے نہ ہوں. ایسا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا مندور نعمانی صاحب یا مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا ہم کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب صحابہ کی زندگی سنتے تھے کہ صحابہ کی جماعت کا ایک فرد ہے جو رہ گیا ہے. فرمایا ایسا یقین اور استحضار. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر حیات الصحابہ پڑھتے ہوئے, انفرادی طور پر تعلیم کی یہ تینوں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے, ترجمے والی مستند علماء کی لکھی ہوئی قرآن کا ترجمہ انفرادی پڑھتے ہوئے اپنی اجتماعی دعوت میں قوت اور جان پیدا کی. ادھر ادھر کی نہ کہی جائے. اثرات ہوتے ہیں, متکلم کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے. کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے, اگر آپ اس کو گالی دیں گے اس کے اوپر وہ اثر ہوگا, آپ اس کی تعریف کریں گے اس کا وہ اثر ہوگا. تعریف کا اثر الگ ہوگا, گالی دینے کا اثر الگ ہوگا. اللہ رسول کی بات کا جو اثر ہے وہ دوسروں کی بات میں نہیں ہے. اس لیے منتخب کی حدیثیں, فضائل اعمال کی حدیثیں, واقعات پڑھ پڑھ کر گھر میں 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے داعیانہ مزاج بنانا ہے ان کے گھر کے ایک ایک فرد کا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس گھر میں اعمال نبوت یا اعمال دعوت ہو رہے ہیں, یہ گھر میں رہنے والوں کو تو اللہ ہدایت دے ہی دیں گے, گھر کے سامنے سے جو گزریں گے نا اللہ ان کو بھی ہدایت سے محروم نہیں کریں گے. اتنی طاقت. نبی کے اشارے پر چاند کے جو 2 ٹکڑے اللہ پاک نے کر دیے, یہ اشارہ دلیل نبوت کے لیے, مقصد نبوت کے لیے نہیں ہے. اور آپ کا قربانی دینا, آپ کا قرآن پڑھنا, آپ کا تعلیم دینا, آپ کا امت کو سمجھانا, آپ کا دعا کرنا, آپ کا گشتیں کرنا, آپ کا اللہ کے راستے میں پھرنا, سارے کام یہ مقصد نبوت ہے. اس میں دلیل نبوت سے زیادہ طاقت ہے. فرمایا اس لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں سارا کام ہمارا دعوت میں سنت, عبادت میں سنت, ہماری ضرورت حاجت میں سنت, دین کے علم کو حاصل کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ سنت طریقہ. گھر کے مسجد کے اندر علماء سے وقت لے کر ایسا ماحول بنائے مسجدوں کے اندر کہ ایک ایک مسجد مدرسہ بن جائے, کہ ہم مدرسے میں مسجد کے اندر اپنی ضرورتوں کا علم حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کو آگر سکھائیں. تو اس لیے یہ 6 صفات کا مذاکرہ جس سے ہمارا مزاج داعیانہ بنے گا. اس لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا غالباً کہ مصنف جو کتاب لکھتا ہے نا وہ پڑھنے والے پر اس کی نیت کا اثر ہوتا ہے. فرما کہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے نا مصنف کس نیت سے لکھا ہے, کیا مقصد ہے اس کا. اس لیے یہ کتابیں, یہ جو ہدایت ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ عملے کو استقامت کے لیے ہے, ورنہ ہم کیا ہوگا ادھر ادھر جھانکیں گے اپنی تربیت کے لیے. کیوں؟ اعمال دعوت پہ استقامت نہیں ہے تو تربیت کے لیے دوسرے راہیں تلاش کی جائے گی. بڑی خیر سے عالم میں جس سے کام لیا جاتا ہے, ابھی آپ نے سنانا صبح بیرون کی بات میں ایک ہمارے مرکز کی نظام الدین کی جماعت چلی, تقاضے پر نکلی, ایک جماعت نے 25 ملکوں میں 100 شہروں میں کام کیا. ہاں ایک گاؤں میں گئے تو جب گشت کے لیے نکلے دیکھ دیکھ کر 200 آدمی ساتھ ہو گئے گشت کے لیے.
تو یہ سارے خیر سے محرومی کا ذریعہ بنیں گے اگر اعمال دعوت کو اپنی ہدایت کے لیے یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے گھر میں تعلیم کا حلقہ، تعلیم 6 صفات کا مذاکرہ اور فرمایا کہ تشکیل ہو اپنے گھر کے اندر۔ اب یہ جو نام آ جائے مسجد کے مشورے میں لے کر آؤ روزانہ کہ دیکھو جی ہمارا بچہ ماشاءاللہ عالم بن چکا ہے اور وہ سال کے لیے تیار ہے، گھر کی تشکیل ہو رہی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، روزانہ گھر میں جب تشکیل ہوگی نا تو یہ تشکیل ہی ہمارے سارے تقاضوں کو پورا کرے گی۔ فرد کی تشکیل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے گھر سے تشکیلیں ہو کر ہفتے واری تعلیم میں اضافہ، 25-30 گھروں کے درمیان میں ایسا تعلیمی جوڑ کا نظم شرائط کو پورا کرتے ہوئے مسجد کی جماعت مضبوط ہو۔ پہلا کام، مسجد کی جماعت مضبوط ہونے کے لیے ہم مسجد کے ساتھیوں کا خروج کرائیں 4 مہینے کا اور مسجد وار جماعت کو مضبوط کریں، پھر ان کا مستورات کے ساتھ خروج ہوتا رہے اور اس کے بعد یہ شرائط پورے ہونے کے بعد 25-25 گھر میں 30-30 گھروں میں ایک ہفتے واری تعلیم، ہر ہفتہ تعلیم۔ فرمایا 1.5 گھنٹے کا تعلیمی جوڑ، 1 گھنٹہ حدیث کی کتاب، 1 ہفتہ منتقل، 1 ہفتہ فضائل اعمال اول دوم، آدھا گھنٹہ 6 صفات کا مذاکرہ، کبھی چوتھے 5ویں ہفتے میں مردانے سے بیان، اور پھر جو ہے 1 گھنٹہ بیان ہو گیا، آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مذاکرہ ہو گیا مستورات کا۔ اب 15 منٹ حلقے لگا کر ایک بہن کی تشکیل کی جائے۔ گھر کے 5 اعمال دعوت، گھر میں اسلامی معاشرت، اولاد کی تربیت، خروج کی تشکیل، مردوں کی بھی، مستورات کے ساتھ بھی، اور پھر مسجد وار جماعت میں یہ تشکیل کے پرچے آ جائیں اور مسجد وار جماعت ساری کی ساری روزانہ کی محنت میں یہ نام جو آئے ان پر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے واری تعلیمات سے تو فرمایا جماعتوں کی جماعت بندی ہوتی چلی جائے، خروج میں اضافہ، اور جب جماعت بن جائے، نہیں صاحب بہت دن ہو گئے حیدرآباد نہیں جا کے جماعت، ارے دیہاتوں میں امت مرتب ہو رہی ہے، کب تک سہولت اور راحت کے نقشے تلاش کریں گے ہم؟ ہاں نہیں، ہماری جماعت میں کتاب پڑھنے والی بہن، تجوید سے قرآن پڑھنے والی، 6 صفات بولنے والی ہے، اب یہ 5 بہنیں اور ان کو ملا کر 6 جوڑے سیروے میں، 6 جوڑے عشرے کے اندر، 5 جوڑے چلے کے اندر اور 4 جوڑے 2 ماہ بیرون کے لیے۔ اب یہ جماعت بن گئی، اب ان کی جماعت کا تفقد کرو اور دیہات تلاش کرو، دیہات، چھوٹے چھوٹے قریے جہاں ایک مسلمان کا گھر ہے، اس گھر میں بتاؤ یہ جماعتوں کے علاوہ اور کون امت تک پہنچنے والا ہے؟ ہاں، اور کون پہنچنے والا ہے؟ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اس گاؤں میں اذان نہیں ہوئی، اس گاؤں میں رہنے والے 2-4 گھر کے رہنے والے مرد عورتوں کی کان میں اللہ کا نام نہ کان میں سنایا گیا نہ زبان سے پڑھا گیا۔ یہ امت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قریوں میں دیہاتوں میں جا کر ہم محنت کر کے ان کو اسلام پر کھڑا کریں گے، اعمال نبوت دعوت پر کھڑا کریں گے، ان کے اسلام کی حفاظت تو ہو ہی جائے گی، یہ ذریعہ بن جائیں گے اور لوگوں کے اسلام میں آنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ذمہ داروں کا مسجد وار جماعت کا کام ہے یہ کہ تفقد کر کے ان کا حلقے کے مشورے میں یا پھر ساتھی جڑ کر جماعت بن گئی تو ان کو رخ کے بارے میں مشورہ کر کے روانہ کر، روانگی کی ہدایت، گھنٹہ سوا گھنٹہ 24 گھنٹے کے اعمال کیسے گزارنا ہے، مرد حضرات مسجد میں کیسے محنت کرنا ہے، چھوٹا سا قریہ ہے 2 ہی گھر مسلمان کے، وہاں فرمایا 1 دن کی ترتیب بناؤ، کھانا انتظام، بیت الخلاء کا نظم کرنا ہے، سب لے جاؤ، آپ کے 1000-2000 خرچ ہوں گے اور یہ قریے میں رہنے والا ایک گھر جہنم سے بچ جائے گا۔ ہاں، پھر آنے کے بعد ان کے مردوں کی کارگزاری لی جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں،
2 مہینے پہلے ششماہی جوڑ کو طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد فرد کی تشکیل ہو جائے، ہمارے اس ششماہی جوڑ میں آمد ہو، بیٹھا جائے، مشورہ کیا جائے، مذاکرہ کیا جائے، پھر گھروں کو چلے جائے، یہ نہیں ہے مقصد، بلکہ یہ ششماہی جوڑ سال میں 2 مرتبہ یہ ششماہی ہمارے جو جوڑ ہوں گے، 3 سے روزہ لگائے ہوئے جوڑے اور عشرہ لگائے ہوئے جوڑے، چلہ لگائے ہوئے جوڑے، بیرون سفر کرے ہوئے، 4 قسم کے جوڑوں کو ان کے یعنی جوڑوں کو جوڑنا ہے، ان کے اوپر اس وقت کوئی تقاضا نہ ہو، بلکہ مفتی یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ 2 مہینے پہلے سے اتنی محنت کر ڈالو کہ 3 سے روزے والوں کی عشرے کی جماعتیں بن جائیں، عشرے والوں کی چلے کی جماعتیں بن جائیں، چلے والے شرائط پورے کرتے ہوئے 2 مہینے کی جماعتیں بن جائے اور سارے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور آپ کا یہ جوڑ کینسل کرنا پڑے، ملتوی کر دیا کہ بھائی سارے خروج میں چلے گئے۔ ہاں دیکھو، عملہ اسی کو کہتے ہیں جو ہر وقت محنت میں لگا رہے، عملہ اس کو نہیں کہتے کہ بھئی یہ چھٹی لے رہے، نہیں صاحب ابھی سے روزہ جا کے آیا میں بہت تھک گیا۔ ارے اللہ کے نبی کی یہ بات کو تو یاد کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا راحت بعد اليوم، وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اب میرے لیے کوئی راحت نہیں ہے، فرمایا ہاں کبھی آپ اطمینان سے سوئے نہیں، اطمینان سے پیٹ بھر کر، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال تک ہم پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے۔ ہاں آپ سوچو تو صحیح، ان کے مذاکرے، ان باتوں کے مذاکرے کر کے اپنے ایمان کو، اپنی فکروں کو، دین کی فکریں، دین کے مٹنے کا غم، اس لیے وہاں علیہ صاحب نے فرمایا جس مسلمان کی مرد ہو یا عورت ہو اس حال میں موت آئی کہ اس کے دل میں امت کا غم نہیں ہے، دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، انسانیت کی فکر نہیں ہے، فرمایا اس کی موت بری حالت میں آئی۔ اللہ کے نبی نے ہم کو تو محنت کرنے والا بنایا، غم کرنے والا بنایا، مسلمانوں کا ہمدرد بنایا، انسانیت کا خیرخواہ بنایا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، 140 گھر، ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہے 140 گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اس لیے حضرت فرما رہے تھے، ابھی 2 مہینے میں ہم لوگ تھے، فجر کے بیان میں فرما رہے تھے اگر تم اپنے مالوں کو غیروں پہ خرچ نہیں کرو گے تو پھر غیر اپنا مال تم پر خرچ کر کے تم کو اسلام سے ہٹا دیں گے، فرمایا۔ اور اگر تم اپنا مال غیروں پہ خرچ کرو گے احسان کر کے اور ان کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ، ان کی خیرخواہی کے ساتھ، تو پھر اللہ ان کو ہدایت دے کر اسلام میں لائیں گے۔ یہ مال کپڑوں کے اوپر لگانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ مال گھروں کی تعمیر میں لگانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ مال ولیموں میں لگانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ سواریوں میں بدلنے کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ نہیں دیا گیا، یہ مال تو ملکوں میں لگ جائے، میری آخرت کی تیاری ہو جائے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، میری ذمہ داری پوری ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے مال دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، حضرت نے فرمایا صحابہ کی ساری سیرت میں جو ملتا ہے مال کا مسرت وہ اللہ کے راستے میں خرچ ملتا ہے، سارا مال ان کا اللہ کے راستے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ممالک انتظار کر رہے ہیں آپ کا میرا کہ 2 مہینے مستورات کی جماعتیں، فرمایا مستورات جب ان کے علاقوں میں مقام قیام کر لے گی، ان کے علاقوں میں چلے گی، ان کے ہدایت کی فکریں لے کر چلنا، ہدایت کے اعمال لے کر چلنا ہی مسلمانوں کا اور غیروں کا اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتنی طاقت ہے،
اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ 2 مہینے کے ایک ساتھی جن کے 3-4 مہینے لگ گئے یا ملکوں کا پہلے سفر ہو گیا، یہ شرائط پورے کرنے والے ہیں، یہ ساتھی ہمارے 2 مہینے کے عزائم کر کے، کل جو عزائم کی نشست ہوگی اس میں عزائم کریں آپ کہ آپ بیٹھ کر اطمینان سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی آپ نے فرمایا فلاں ساتھی کو بلاؤ، اس لیے کہ وہ مسالہ اچھا ملاتا ہے، یعنی مٹی چونا مٹی جو تعمیر میں جو استعمال ہونے والی مٹی چونا وغیرہ جو بھی تھا گارا وہ اچھا ملاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی فکریں کتنے ہیں ایک پر کہ جو گارا اچھا ملاتا ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، اس پر بھی آپ کی نظر ہے فرمایا. اور ہمارے ساتھی 2 مہینے لگا کر 5 مہینے لگا کر یہ ضائع ہو رہے ہیں، ان پر ہمارے ذمہ داروں کی فکر نظر نہیں. خدا اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا. اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ ایسے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر آپ کے پورے ضلع پر نگاہ ڈالے، آپ کی مسجد وار جماعت اس کے اندر دیکھیں 5 ساتھی ہیں جو شرائط پورے کرنے والے ہیں، یہ 5 ہو گئے اور 3 فلاں مسجد سے 8 جماعتیں ہماری بیرون کی بنے گی ہے. ہم جا کر اس کی تشکیل کریں گے، ملکوں میں انتظار ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارا اور ہماری گھر کی مستورات کا یہ قواعد پورے کرتے ہوئے 1 ماہ نظام الدین میں حاضری نصرت میں، کیونکہ جیسے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ترقی بھی عطا فرمائے. ہمارے مہمان ماشاءاللہ جیسے پہلے آتے تھے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ماحول اسی طرف چل رہا ہے. تو یہ نعمت ہے کہ اس ملک میں ہم نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، لیکن اس ملک سے آنے والا جو ہم نصرت میں تھے کئی سال پہلے جب کہ رات میں استقبال میں ایک جوڑا آیا، فرانس سے سفر کر کے جوڑا آیا وقت لگانے کے لیے. تو ممالک سے جو جوڑے آتے ہیں نا، اس لیے حضرت نے باضابطہ طے فرمایا نصرت میں آنے والے جوڑے کیسے ہوں. ہاں ابھی یہ کہا گیا کہ دیکھو 2 ماہ میں آنے والوں کی استعداد کتنی ہونا چاہیے. تو نصرت میں آنے والے جیسے بیرون کے لیے کہا گیا، مستورات میں چلہ لگانے کے لیے کہا گیا. اچھا بڑوں کی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس بات پر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کر لیں. شیطان کے حوالے کیا ہونا کیا ہے معلوم؟ شیطان کے حوالے ہونا یہ ہے ارے یہ کہاں استعداد، یہ کہاں قواعد پورے ہو سکتے ہیں ہمارے سے. یہ شیطان کی بات ہے. نہیں، ہمارے بڑوں کی یہ نگاہ دیکھ رہی ہے اور اللہ ان کے دلوں پر بات ڈال رہے ہیں. دیکھو ایک وقت تھا مستورات میں 4 مہینے محرم کے شرائط نہیں تھے. جب شرائط لگائے گئے تو مستورات کا کام آگے ہی بڑھا اور آگے ہی بڑھ رہا ہے. کیا بھائی بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا؟ نہیں، 4 مہینے کی شرط لگائے تو مستورات کا کام کم ہو گیا کیا؟ ارے ذرا غور تو کرو، سمجھ میں آئے گا. ہمارے بڑے آگے کا تقاضا دے رہے ہیں. کب تک فرسٹ کلاس میں، LKG میں، UKG میں، نرسری میں رہتے رہیں گے، وہی فکروں میں رہیں گے؟ نہیں، ہمارے بڑے جو کہہ رہے، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اس کے امین ہیں، امانت دار ہے، ذمہ دار ہے، وہ بات اپنے ممبر سے کہو. آپ لوگ اس میں کمی مت کرو. کمی کرنا خیانت ہے، خیانت کی بات ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے کہ نصرت میں آنے والے جو جوڑے ہوں گے، ہماری فبروری کی ذمہ داری ہے پورے صوبے آندھرا کی. اب اس کے اندر آپ حضرات قواعد لکھ لیجئے، ذمہ دار ساتھی یہ قواعد لکھ لیجئے. کل جب عزائم ہوں گے تو کل اگر قابو میں آ جانا تو آپ لوگ اپنے علاقے کے ایسے ساتھی جو یہ قواعد پورے کرنے والے ہیں ان کے نام لکھ کر دے کر جائیے تاکہ آگے کا مشورہ ان کا ہو سکتا.
پہلی بات یہ ہے کہ مستورات 3 چلے لگائی ہوئی ہو نصرت میں جانے کے لیے، 3 چلے لگے ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات، محرم کا سالانہ چلہ لگا ہوا ہو۔ جیسے ہم 2 ماہ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سالانہ چلے کی، کیونکہ وہاں جو بلایا جا رہا ہے نا آپ کو، ایک زائد کام کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا سالانہ چلہ نہیں لگے گا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں کہ چلے میں جو عمومی کام ہوتا ہے وہ نصرت میں 2 ماہ میں نہیں ہوتا وہ کام۔ گشتیں، ہفتے واری تعلیم، آنے والی بہنوں سے اختلاط، یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے نصرت میں جانے والے مستورات جو بہنیں ہوگی وہ 3 چلے لگائی ہوئی، ایک بات۔ محرم کا سالانہ چلہ لگا ہوا، 3 سال کے درمیان میں، مثال کے طور پہ 2020، اب جانا کب ہے اپنے کو؟ 2024 میں جانا ہے، تو ان کا 3 سال فروری سے پہلے جنوری تک 3 سال میں چلہ لگا ہوا ہونا ہے مستورات۔ اگر چلہ نہیں لگا، آپ بھیج کر قوائف اپنے ذمہ داروں پر بوجھ مت ڈالیے، زبردستی مت کیجیے، ان کا چلہ لگا دیجیے، ان کا چلہ لگائیے۔ تو 3 سال کے درمیان چلہ لگائے گئے۔ عمر کے اعتبار سے فرمایا کہ زیادہ معمر نہ ہو، عمر رسیدہ نہ ہو، کیونکہ وہاں جو بلایا جا رہا ہے ایک کام اور محنت کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہاں کوئی اعزاز کے لیے بلایا نہیں جا رہا۔ آپ کے 60 سال تبلیغ میں ہو گئے، 40 سال تبلیغ میں ہو گئے، اب آ جاؤ، آپ گھر والوں کی شرائط پورے ہو گئے، مرکز آ جاؤ، نہیں، وہاں ایک محنت کے لیے بلایا جا رہا۔ تو اس لیے عمر کم سے کم 40 سال مستورات۔ اب اس میں صحت مند ہے تو انہوں 60 کے اندر بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کا اندازہ، اس لیے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے تفقد کر کے آپ ان کے قوائف بھیجیں، آپ کے ذمے ہیں۔ 40 سال سے کم عمر مستورات نہ ہو۔ البتہ اس میں ایک رعایت بڑوں نے رکھی ہے، گنجائش دی ہے کہ اس میں عربی داں انگریزی داں ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا، اور اس میں فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے آپ حضرات عربی جاننے والے جوڑے اور انگریزی جوڑوں کو ترجیح دیجیے، اس وقت کا تقاضا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ نصرت میں جانے والے جوڑے ہیں ہمارے، ان کے یہ قوائف ہیں کہ یہ قوائف کو آپ سامنے رکھ کر کل جب عزائم کے لیے آپ بیٹھیں گے نا، اس میں 2 ماہ کی جماعتیں بھی اور نصرت کے جوڑوں کے اگر آپ نام دے سکتے تو اب دیجیے، میں تو اپنے مشورے میں طے کر کے آپ کے ہفتے واری مشورے میں نام لے کر دیجیے، اس میں سے جتنے جوڑے مرکز کے ملے پلی کے ذمہ دار مناسب سمجھیں گے وہ تو 9 کو طے کریں گے۔ اور کوئی بات؟ جی ٹھیک ہے، ابھی اگر کسی کو وضو کا تقاضا ہے تو وہ